تو علم کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اہل اللہ وہ ایک لمحے میں اس محفل کو پوری کر دیتے ہیں، اس کمی کو پوری کر دیا کرتے ہیں۔ آپ بولیں گے اس کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی وہ اسی کے مصداق ہے، اسی کے حوالے سے ہے۔ تو آج آن لائن تو ٹھیک ہے، کوئی محفل اٹینڈ کر سکتے ہیں، اس سے علم حاصل کر سکتے ہیں، مگر جو ایک تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مومن کا دوسرے مومن کے قرب میں رہنا، حدیث پاک میں آتا ہے جہاں 40 مسلمان جمع ہو جاتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ایک اہل اللہ کو، ولی کو اور صالح کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اس ولی اور صالح کے صدقے اللہ تعالیٰ اس بار ساری محفل کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ آپ پوچھیں کہ آن لائن سن سکتے ہیں، آن لائن بھی تو پروگرام ہوتا ہے، اور مسجد میں جا کر بیٹھنے کا کیا ثواب ہے؟ معزز سامعین کرام، مسجد کیا ہوتی ہے؟ یہ جنت کے باغات میں کا ایک باغ ہوتا ہے۔ جتنی دیر آپ مسجد میں بیٹھتے ہیں تو گویا آپ جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جنت کی باغبانی کر رہے ہیں۔ اللہ کے قرب میں رہنے کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ بندہ جب تک مسجد میں رہتا ہے کہ کچھ ساری فضائل اپنی جگہ ہوں گے، گناہوں سے تو بچ جاتا ہے۔ باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھے گا، یہ ویڈیو آئی ہے، دیکھو نہیں کوئی ویڈیو اچھی سب ہے، انٹرنیٹ کا دور آ ہے، یہ آئی ہے، آپ دیکھ لیں گے، آپ کو آنکھوں کا زنا ہوگا، آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، دل خراب ہو رہا ہے، اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ کبھی دوستوں میں گالی گلوچ میں بیٹھ گئے، ہنسی مذاق آج کل تو ایسا ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا بھائی آپ گالی دیتی ہے دوست کو؟ بولے صاحب میرا وہ پکا کلوز فرینڈ ہے۔ بولا نہیں گالی دے رہا ہے تو مطلب نہیں صاحب آج ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے، جتنا زیادہ کلوز فرینڈ ہوگا اتنی زیادہ گالیاں دے گا۔ نوجوان کو میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں گا، نوجوان ہیں جو جانتے ہوں گے، مجھے بچے نے بتایا ہے، مجھے نہیں پتا، میں تو گالی دیتا نہیں ہوں، تو گالی سنتا ہوں۔ الحمدللہ جو ہمارا سرکل ہے علماء کا، دوست احباب کا یا بچوں کا، کوئی گالی دینے والا نہیں ہے، نہ گالی ہم سنتے ہیں نہ دیتے ہیں۔ تو بچے نے بتایا کہ صاحب آج کا ٹرینڈ چل رہا ہے، سب سے قریب دوست وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ گالیاں مطلب فری ہوتا ہے، وہ بتانے کے لیے کہ وہ فری ہے اس سے زیادہ۔ جبکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لیس المؤمن بلعان، مومن گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا۔ مومن بات کرے تو رحمتوں والی بات ہوتی ہے، شفقتوں والی بات ہوتی ہے، رحمتیں بکھیرنا مومن کا طریقہ ہوا کرتا ہے۔ تو آپ دوست کے محفل میں بیٹھے گے، گالی گلوچ ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا۔ اب آپ اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آپ کو کم سے کم اس وقت کی تو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں، اس وقت کی ضمانت تو دے سکتا ہوں اس وقت کوئی آپ گناہ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ بولیں گے صاحب میرا دل کہیں اور تھا، دل میں آنے والے خیالات پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اس امت کا صدقہ ہے، حدیث پاک کا صدقہ ہے کہ اگر آدمی دل میں کوئی برے خیالات وسوسے پیدا بھی ہو جائیں تو اس پر گرفت ہونے والی نہیں ہے، اللہ کو معاف فرمانے والا۔ تو میں آپ کو اس وقت کی تو ضمانت دے سکتا ہوں کہ آپ جو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کم سے کم اس وقت آپ گناہوں سے بچیں۔ تو میں یہاں کے ذمہ داران کو، کمیٹی کے ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں کہ نوجوانوں کو کم سے کم اتنے وقت، گھنٹہ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے انہوں نے گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، اور اس عمر میں گناہوں سے بچنا سب سے بڑا کمال ہے۔ میں کہوں گا، میں کہتا بھی ہوں، ہمیشہ سے کہا ہوں کہ آج کے دور میں فرائض پورے کر لیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج کر لیں، ساتھ جو جس پر جو ضروری ہے فرض ہے وہ پوری کر لیں، ماں باپ کے ساتھ اس کا سلوک کر لیں اور برائیوں سے بچ جائیں۔ یہی آج کے دور کی سب سے بڑی ولایت کی دلیل ہے، کیونکہ ماحول پراگندہ ہے، ہر طرف برائی پھیلی ہوئی ہے۔ ایسے برائی اور پراگندہ ماحول میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا یہ سب سے بڑا آج کے دور کا جہاد ہے۔ سب سے بڑی یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کی کامت کہہ دوں گا کہ جو آدمی گناہوں سے ایسے پراگندہ ماحول میں بچ رہا ہے۔ تو میں مبارکبادی کے بعد اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے جو بھی حضرت نے بہترین انداز میں قرأت کلام پاک آپ نے سماعت کی ہے، یہی آیت سے مجھے عنوان ذہن میں آیا اور یہی سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں میں۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کہ نہیں ہیں؟ عربی کا قاعدہ ہے، کانا محمد رسول اللہ نہیں کہا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز دا میسنجر آف اللہ نہیں ہے، معنی یہ ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے، محمد ہے رسول اللہ ہے،
محمد موصوف ہے، رسول اللہ مضاف مضاف الیہ بن کر کے اپنی صفت بن رہا ہے، تو جملہ اسمیہ خبریہ بن رہا ہے، جس میں یہ دلیل آتی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جو تھا بولا تو ایمان بھی اس کا تھا ہو جاتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کلمہ پڑھتے ہیں، کیا مانے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب جو تھے بولے تو عقیدہ بھی تھا ہوگا، ایمان بھی تھا ہوگا، کیونکہ حبیب پاک صبح قیامت تک کے لیے نبی ہیں، رسول ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نہ نبی آنے والا ہے نہ کوئی رسول آنے والا ہے، صبح قیامت تک حبیب پاک ہی نبی ہے اور رسول ہیں۔ آپ کا کلمہ صبح قیامت تک باقی رہنے والا، آپ کا دین صبح قیامت تک باقی رہنے والا، آپ کا چرچا صبح قیامت تک کیا قیامت کے بعد بھی رہنے والا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں آدھا دشمن سارے، پر مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حبیب آئے بھی نہ تھے تو چرچا تھا، اس وقت بھی چرچا تھا، رہے جب بھی چرچا رہا، دنیا سے پردہ فرما گئے اب بھی چرچا ہے، صبح قیامت تک چرچا رہے گا۔ قیامت بھی آ جائے گی تو وہ چرچا ختم نہیں ہوگا، وہ چرچا باقی اور باقی رہے گا، قائم و دائم رہے گا۔ فقط اتنا ہی مقصد ہے انعقاد محشر کا کہ ان کے شان محبوب کی لائی جانے والی ہے۔ قیامت بھی ہوگی تو مصطفیٰ ہی کا پرچم لہرائے گا، انہی کا چرچا ہوگا، ان کے چرچے کے علاوہ کسی کا نام نہیں ہوگا۔ امتیں ہوگی تو بھی محمد مصطفیٰ کا نام لے رہی ہوگی، انبیاء بھی ہوں گے، لوگ انبیاء کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے اور انبیاء مصطفیٰ کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ یہ شان ہے میرے اور آپ کے آقا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کا ذکر ہے، ان کی یاد ہے، ان کی ذکر سے ہی یہ دنیا آباد ہے۔ ان کا ذکر جب ختم ہو جائے گا تو ہماری روحانی موت ہو جائے گی، ظاہری بھی موت ہو جائے گی، باطنی موت بھی ہو جائے گی۔ تو معزز سامعین کرام، ہماری جان ہماری روح اگر کسی سے جڑی ہوئی ہے تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم، فرمایا کہ نبی کون ہے؟ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اولا اقرب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم بندے کی رگے جان سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے آپ آدمی ایک جانور ہے، آپ دیکھتے ہیں جانور ذبح کر رہے ہیں، بکرا بکری کاٹتے ہیں، کاٹنے کے بعد کچھ دیر تڑپتا ہے، کچھ دیر اس کے اندر جان ہوتی ہے، رگے جان ذبح ہو گئی، کٹ گئی، اس کے باوجود وہ تڑپتا ہے، بلکتا ہے، مچلتا ہے، کچھ دیر کے بعد اس کی جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، روح چلی جاتی ہے۔ یہ ہے اقرب۔ اللہ فرما رہا ہے ہم رگے جان سے زیادہ قریب ہے۔ رگے جان جب کٹ جائے تب بھی کچھ جان باقی ہوتی ہے، مگر اولا کا معنی یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین، ہم نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اگر بندہ حبیب سے دور ہو جائے تو جانور کچھ دیر کے لیے تڑپے گا، مگر جب مصطفیٰ سے دور ہو جاؤ گے تو ایک لمحہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ہمارا اپنا تعلق حبیب پاک سے اسی وقت ختم ہو جائے گا جب بندہ خود کو حبیب پاک سے دور کر لے گا۔ تو معزز سامعین کرام، ہماری جان کی بقا، ہماری روح کی بقا، ہمارے نفس کی بقا، ہمارے سر کی بقا، ہر ایک کی بقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ٹائٹل ہے، یہ ٹائٹل ہے۔ آپ کتاب لیتے ہیں، کوئی بھی بک خریدتے ہیں تو ٹائٹل دیکھتے ہیں، ٹائٹل دیکھنے سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ بک میں کیا عنوان ہے پتہ چلتا ہے۔ بھئی سوشل اسٹڈیز لکھا ہوا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اندر سوشل اسٹڈیز ہے۔ میتھمیٹکس لکھا ہوا ہے تو سمجھ میں آ جائے گا میتھمیٹکس کی کتاب ہے۔ بایولوجی، زوالوجی، جو بھی آپ سبجیکٹ ہوتا ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، آپ جب دیکھتے ہیں بک کے اوپر لکھا ہوتا ہے باٹنی، تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کتاب کے اندر باٹنی لکھا ہوا ہے۔ تو ٹائٹل ہوتا ہے، ٹائٹل ساری کتاب کی پہچان ہوتی ہے، سارے عنوان کی پہچان ہوتی ہے۔ جیسے آج کا عنوان آپ کے اور ہمارے نیچے کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان اور فضیلت اور آپ کے مقام و مرتبہ کمالات کا ذکر، تو آپ عنوان دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ آج گفتگو یہ ہونے والی ہے۔ معزز سامعین کرام، آیت کا آغاز ہو رہا ہے کس سے؟ محمد الرسول اللہ۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اب آگے جا کر کے صحابہ کی بات ہونے والی ہے، صحابہ کرام کا تذکرہ ہونے والا ہے۔ ان صحابہ کرام کے تذکرے کا عنوان اللہ نے دیا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنے لوگوں کی جو فضیلت ہے، ابو بکر کی فضیلت ہو، عمر کی شجاعت ہو، عثمان کی حیا ہو، حیدر کرار کی
बहादुरी व शजाअत हो और उनका इल्म हो, अबू हुरैरा की हदीस का इल्म हो, अब्दुल्लाह बिन उमर की फिक़ह का मकाम व मर्तबा हो, अब्दुल्लाह बिन अब्बास की तफसीर की बात हो, अब्दुर्रहमान बिन औफ की फजीलत हो, इमाम हुसैन की फजीलत हो, सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा की फजीलत हो, हर एक की फजीलत मौसूम है मोहम्मद मुस्तफ़ा से। मोहम्मद मुस्तफ़ा को हटा दोगे किसी की कोई फजीलत बाकी नहीं है, किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। आज हम में से हम कोई सहाबा को पकड़ रहे हैं, कोई अहले बैत अतहार को पकड़ रहे हैं। अरे नादानो, ये तो समझो असल वजह जो दोनों की है मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया है, मुस्तफ़ा की ताल्लुक है। अगर वो ताल्लुक नहीं है तो फिर कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहेगा। अबू बकर की फजीलत मुस्तफ़ा से है, उमर की फजीलत मुस्तफ़ा से है, हजरत उस्मान की पहचान मुस्तफ़ा से है, हजरत अली हैदर कर्रार की पहचान हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, फातिमा ज़हरा की पहचान मोहम्मद मुस्तफ़ा से है, अज़वाज मुतहहरात की शान मुस्तफ़ा जाने रहमत के ताल्लुक से है। पता क्या चला, अगर हमको हबीब पाक तक पहुंचना है, ताल्लुकात को लेकर चलना होगा। हम यहीं पर रुक जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हबीब पाक है तो सब कुछ है। अल्लाह फरमा रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आगाज हबीब के जिक्र से फरमा रहा है, फरमा कर कह रहा है वल्लज़ीना माअहू। अबू बकर का नाम नहीं है, उमर फारूक का नाम नहीं है, सिद्दीक़ अकबर किसी का नाम नहीं है। वल्लज़ीना माअहू, और वो लोग जो उनकी सोहबत में रहते हैं। मैं जो आगाज अपनी गुफ्तगू का किया सोहबत से, सोहबत कितनी अहम है अल्लाह ताला बता रहा है। अबू बकर सिद्दीक़ की कोई और शान जिक्र नहीं फरमाई, वल्लज़ीना माअहू, और वो जो हबीब के साथ दिन रात रहते हैं। सिर्फ हिजरत के साथ नहीं है, हर हम रिकाब सफर हर वक्त रहे, हर घड़ी सिद्दीक़ अकबर रहे। सफर है तो अबू बकर साथ है, हज़र है तो अबू बकर साथ है, हिजरत है तो अबू बकर साथ है, और सारे गज़वात है तो अबू बकर सिद्दीक़ साथ है, कहीं जाना है अबू बकर साथ है। यहाँ तक कि अल्लाह ने जो शान अता फरमाई मज़ार पाक में भी है तो हुजरे में भी अबू बकर साथ है। कल क़ियामत होगी तो क़ियामत की हौलनाकी भी उसमें जुदाई न डालेगी। हबीब पाक हज़रत मौला मुश्किल कुशा अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु करीम फरमाते हैं कि हबीब पाक ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा तो क्या होगा, अबू बकर मेरे राइट साइड होंगे, उमर फारूक मेरे लेफ्ट साइड होंगे। यानी क़यामत में भी उठ रहे हैं बिला तशबीह बिला तमसील। अबू बकर उमर बाजू पहलुओं में होंगे। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आप अंदाजा लगाइए